اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب غفلت سے لوگوں کو جگانے والے۔ دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ اور مجھ پر تحقیق میرے بات کرے گی دنیا، مجھے سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ خادم حسین کون تھے؟ آپ کی زندگی پر 2 پارٹ پہلے بھی بنائے جا چکے ہیں۔ اگر آپ میں کسی دوست نے وہ نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں خادم حسین رضوی کی زندگی کے آخری ادوار کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ خادم حسین رضوی کا آخری دھرنا یعنی فیض آباد کا جو دھرنا 2020 میں ہوا، اس میں کیا ہوا تھا اور آپ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ فرانس میں ایک سکول ٹیچر بچوں کو گستاخانہ خاکے دکھاتا تھا، جس کو عبداللہ غازی نے واصل جہنم کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر فرانسیسی صدر کا اسلام مخالف کام تیز ہو گیا، مسلمانوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ اس سے کچھ دن پہلے ہی چارلی ہیبڈو نامی میگزین نے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلان کے ہوتے ہی تحریک لبیک پاکستان کی قیادت حرکت میں آ گئی۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک بھر میں ریلیاں نکالی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، دشمنان اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر چند دن بعد رات کے وقت پاکستان کی پولیس بھاری نفری لے کر خادم حسین رضوی کے مسجد کے پاس پہنچ گئی اور مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کارکنان تحریک لبیک پاکستان کو جلد از جلد مسجد پہنچنے کا حکم جاری ہوا، جس کی وجہ سے حکومت اور پولیس ناکام ہو گئی۔ لیکن کچھ دن گزرے تھے، فرانس میں سرکاری عمارت پر گستاخانہ خاکے شائع ہو گئے، جس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے۔ کچھ دن خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے نکلتا ہے۔ اس بات کا اظہار بابا جی نے پشاور کانفرنس میں بھی کیا۔ آخرکار 15 نومبر 2020 11ویں شریف کی نسبت سے لیاقت باغ راولپنڈی سے فیض آباد کی طرف مارچ اعلان ہوا، جو بعد میں دھرنے کی صورت اختیار کر گیا۔ 11 نومبر کو پہلے خادم حسین رضوی پر شدید پروپیگنڈا کیا گیا، پھر ایک دفعہ، پھر 12 نومبر کی رات کو ملکی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، لیکن پھر اسلام دشمن منافق ناکام رہے، قائدین کی گرفتاری میں ناکام رہے، لیکن اس کریک ڈاؤن میں مختلف ضلع سے امیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارکنان تحریک لبیک پاکستان کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ حکومت 3 دن کوشش کرتی رہی لیکن ناکام رہی۔ بہرحال 15 نومبر کا دن آ گیا۔ 15 نومبر کی رات کو حکومت نے راولپنڈی، اسلام آباد میں انٹرنیٹ موبائل سروس معطل کر دی، شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کر دی، ریلوے اسٹیشن پر راولپنڈی جانے پر پابندی لگا دی، راولپنڈی داخل ہونے والی ہر گاڑی کو چیک کیا جاتا، لوگوں کے موبائل چیک کیے جاتے، کہیں یہ لبیک والا تو نہیں، لیکن میرا رب عظیم ہے، بہتر حکمت عملی والا ہے۔ آخرکار 15 نومبر کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی عوام، عالم کفر دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مائیں بہنیں سجدوں میں دعائیں کر رہی تھیں، دعا یہ نہیں کر رہی تھی کہ یا اللہ ہمارے بھائی خیریت سے واپس آ جائیں، بلکہ دعائیں ہو رہی تھی یا اللہ کامیابی عطا کرنا جس مقصد کے لیے یہ نکلے ہیں۔ پھر صبح کو جو منظر دنیا نے دیکھا تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک دم لاکھوں کی تعداد میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل آئے، سڑکوں پر عالم کفر حکومت پر لرزہ طاری ہو گیا اور فیض آباد کی طرف مارچ شروع ہو گیا۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیلنگ نہ ہوئی ہو، گولیاں نہ برسائی ہوں، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ بارش کی وجہ سے شیلنگ اثر نہیں کر رہی تھی، اگرچہ سرد ترین موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، لیکن عشاقان رسول کو ذرا برابر فرق نہیں پڑا۔ کارکنان زخمی ہوتے پولیس کو بھگاتے رہے، بہرحال فیض آباد پہنچ کر بیٹھ گئے۔ دھرنا شروع ہو گیا۔ دھرنے میں سب سے پہلے خادم حسین رضوی کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی صاحب میدان میں آئے۔ تمام قائدین موجود تھے۔ کارکنان نے پولیس کا مقابلہ کر کے فیض آباد کا کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن سرد ترین رات تھی، بارش اور اندھیرا، اوپر سے شیلنگ، کپڑوں کا ایک جوڑا اور ٹینٹ خیمے بھی موجود نہیں تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ پوری رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے رہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حکومت وقت نے دوران نماز
نمازیوں پر شیلنگ کی، لیکن رضوی مجاہد ڈٹے رہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فیض آباد دھرنے سے 2 دن قبل بیمار تھے، اس لیے فیض آباد دیر سے پہنچے۔ 15 نومبر کی رات آخر حکومت نے ہار مان لی اور تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی نے رات 2 بجے تقریباً خطاب فرمایا۔ دھرنا ختم ہو چکا تھا۔ کامیاب دھرنے کے بعد صبح سب واپس گھروں میں آ گئے۔ کامیاب دھرنے پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن فکر مند تھے کہ بابا جان خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، آخر کار وہ دن آ گیا جس دن امت مسلمہ یتیم ہو گئی۔ خادم حسین رضوی کا وصال 19 تاریخ کو ہوا، لیکن نماز جنازہ کا اعلان 21 نومبر بروز ہفتہ کا اعلان ہوا تاکہ سب حاضر ہو سکیں۔ 19 تاریخ کی رات کو ہی ہزاروں کارکنان عاشقان رسول بابا جی کی زیارت کرنے پہنچ چکے تھے۔ زیارت کا سلسلہ 21 تاریخ کی صبح تک جاری ہوا۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب زیارت کرنے والوں کا ہجوم ختم ہوا ہو۔ خادم حسین کو 19 تاریخ سے 21 تاریخ تک کسی سرد خانے میں نہیں رکھا۔ آپ بالکل تر و تازہ تھے، چہرے پر پہلے سے زیادہ نور تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، پھر اچانک مسکراہٹ آ گئی۔ حکومت اور سب کو معلوم تھا نماز جنازہ بڑا ہوگا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مینار پاکستان پڑھائی گئی۔ صبح صبح لوگوں نے پہنچنا شروع کر دیا۔ چند گھنٹوں میں کروڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ 1,70,00,000 لوگ تھے، جبکہ تقریباً 2 کروڑ سے زائد عوام تھی۔ اس نماز جنازہ سے عالم کفر کو پتہ چل گیا خادم حسین رضوی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا مشن پورا کر گئے۔ جنازہ کی تعداد دیکھ کر عالم کفر ماتم کرنے لگے۔ سب کو معلوم ہو گیا پاکستان رسول اللہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ کروڑوں کا جنازہ دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا۔ خادم حسین رضوی کے پردہ فرمانے کے بعد عالم کفر جشن منانے لگا۔ سب کا خیال تھا بلکہ تاریخ میں ایسا ہوا جب رہنما چلا جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ نئے امیر تحریک لبیک پاکستان کا انتخاب ایک بڑا چیلنج تھا۔ کس طرف تحریک لبیک کو نقصان سے بچایا جائے؟ بالآخر ہماری تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا نے تاریخی فیصلہ کیا۔ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب کو امیر بنا کر تحریک کو نقصان سے بچا لیا۔ حافظ سعد حسین رضوی کے امیر مقرر ہوتے اور جو حلف آپ نے اٹھایا بیان دیا، اس طرح عالم کفر کا جشن ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ ہندوستان کا میڈیا چیخیں مارنے لگا، لبرلزم والے پروپیگنڈا شروع کرنے لگے۔ حافظ سعد حسین رضوی نے بہتر انداز تحریک کو چلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر قربان ہونے کا موقع عطا کرے۔ ولی کامل خادم حسین رضوی کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور بابا جان خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رکھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں پہردار الوداع 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 ناموس رسالت کے پہردار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع 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 ناموس رسالت کے پہردار الوداع، ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع الوداع